نرالا ہو نہیں سکتا، مثالی ہو نہیں سکتا، نرالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، وقد قال اللہ عز وجل تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وبعد هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في وسط كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی بھی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی بھی نہ رہی، برق طبعی بھی نہ رہی، شعلہ نقالی بھی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثی خواہ کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثی خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ معزز مکرم قابل صد تکریم و اعزاز لائق صد احترام حضرات، معزز مکرم محترم اور بالخصوص باوقار شخصیات، اسلام کے درخشندہ پھولوں، غیور نوجوانوں اور بالعموم پوری انسانیت، آپ بخوبی جانتے ہوں گے اور نہیں ہوگا تو اب آپ کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اس وقت شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج جمعے کا دن ہے۔ آج جمعے کے دن ہی مغرب کے ٹھیک فوراً بعد، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا تو ایک رات شروع ہوگی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور ہندی زبان میں اسے شب برات یا صبح رات کہتے ہیں۔ اس شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس کا شعبان المعظم کے مہینے سے تعلق کیا ہے، اور بالخصوص یہ شعبان المعظم کا مہینہ کیا کیا انوار و برکات لے کر آیا ہے اور کیا اس سے چیزیں متصف ہیں، سب آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شعبان کو شعبان کہتے کیوں ہیں، اور اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی، آج بھی آپ سماعت فرما لیں کہ شعبان یہ اللہ کی طرف سے برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے انوارات کے نزول کا مہینہ ہے، گناہوں کے مٹنے کا مہینہ ہے، کفارات کا مہینہ ہے،
اور بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ہستی سے کون ناواقف ہوگا؟ فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین میں کہ شعبان کے صرف حروف کی حقیقت کو سمجھ لو، مہینے کی پوری حقیقت کھل کر آشکارا ہو جائے گی۔ ذرا دیکھیں شعبان اس لفظ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ کتنے؟ 5، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بندوں کو گناہوں کے معاف ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے شعبان کے شروع میں شین ہے۔ دوسرا شعبان کے لفظ میں عین لفظ ہے اور اس کے معنی مراد یہ ہے علو، بلندی کو کہتے ہیں۔ اللہ العلیٰ، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، تینوں عربی جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ پہلا جملہ کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا جو کلمہ ہے وہ بہت ہی بلند ہے، اللہ کا کلمہ وہ بہت ہی بلند ہے، اور چنانچہ دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ اس وقت بھی، اس سے اگلے سیکنڈ میں بھی، اس سے اگلے سیکنڈ میں بھی، آپ چاہے کسی حساب سے، سائنس کے حساب سے سمجھ لیں یا اپنے کسی بھی اعتبار سے سمجھیں، اس دنیا میں ہر وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا لفظ، اللہ کا کلام وہ بہت ہی بلند ہے۔ ایسے ہی ایک جملہ پڑھا ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ یہ جو ہاتھ ہوتا ہے دانا ہاتھ، دہنا مطلب یعنی دینے والا ہاتھ، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس لیے صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ یہ بات سمجھنا ہے علیٰ، تو شعبان کے لفظ میں دوسرا حرف کیا ہے؟ عین، اور جس سے مراد لی جاتی ہے علو، اور علو سے مراد ہے بلندی، یعنی اس مہینے میں اللہ کی طرف سے اپنے مسلمان بندوں کو بلندی ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے شعبان میں با، کیا ہے؟ با۔ شعبان میں جو تیسرا لفظ ہے با، اس سے مراد یہ ہے بر، اور بر کے معنی آتے ہیں نیکی، اور بر کی جمع ابرار، بر کی جمع ابرار۔ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ آخری جملہ کیا ہے؟ وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وفات دیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ یہ ابرار، یہ بر اسی سے ہی ہے۔ اور با جو شعبان کے لفظ میں با لفظ ہے، اس سے مراد بر ہے، یعنی یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں خوب جو ہے نیکی کرنی چاہیے، اور جب ہم نیک کام کریں گے ایٹومیٹک برے اعمال مائنس ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، ہم نیک بندے بنیں گے۔ اور نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، اللہ اسی متقی بندے کو اکرم یعنی عزت اور سربلندی عطا فرماتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ چوتھا لفظ شعبان کے، چوتھا حرف شعبان کے لفظ میں الف ہے۔ با کے بعد کیا ہے؟ الف، اور الف سے مراد یہاں پہ ہے الفت۔ جب کسی کو اللہ کی طرف سے شرف حاصل ہوگا، علو یعنی بلندی حاصل ہوگی، اور با سے مراد یعنی نیکی، بر، ابرار لوگوں میں وہ شامل ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو الفت ملے گی نہیں ملے گی۔ اور شعبان کے لفظ میں جو چوتھا حرف ہے الف، اس سے مراد الفت ہے، یعنی اس بندے کو سکون میسر ہوگا، اس بندے کو راحت نصیب ہوگی۔ اور پانچواں حرف شعبان کے آخر میں نون، اور جو ماخوذ ہے نور سے نکلا ہے، اور جو یہ سارے کام بندے کو نصیب ہو جائیں گے تو اس کو الگ ہی نور عطا ہوگا۔ اور قیامت کے میدان میں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا لائٹ کا انتظام ہوگا وہاں پہ الگ سرکار کی طرف سے؟ کیا کوئی ٹرانسفارم وہاں پہ لگے ہوئے ہوں گے؟ کیا کوئی وہاں سے الگ ہم یہاں سے بیٹری اٹھا کر لے کے جائیں گے؟ نہیں، وہاں پہ الگ ملے گا، بندے کو نور ملے گا، اور جس کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور جب روشنی ہوگی سورج بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جس کے جیسے
جیسے اعمال ہوں گے اس حساب سے اس کے پاس نور ہوگا، اور اس نور کے حساب سے وہ آگے سارے جہنم کے اور اس طریقے سے پلسرات کے پورے راستوں کو کراس کرتا ہوا ڈائریکٹ جنت الفردوس میں داخلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب سمجھ میں آ گئی شعبان کی پوری حقیقت۔ اب سمجھتے چلے کہ شعبان کے مہینے کو نبی کیا کہتے ہیں اپنی زبان سے؟ فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فضائل میں یعنی اعمال کی فضیلتوں میں ضعیف حدیث کو لیا جاتا ہے، وہ حضرات کی غلطی میں پڑ گئے کہ جنہوں نے سرے سے ہی شعبان کی فضیلت کو ٹھکرا دیا ہے، اور وہ بھی حضرات غلطی میں پڑ گئے کہ جنہوں نے شعبان کی فضیلتوں کو بہت چڑھا کر بیان کیا ہے۔ چنانچہ کچھ تو ایسے ہوئے جنہوں نے شعبان کی فضیلتوں کا سرے سے ہی انکار کر دیا، اور کچھ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اس میں فضیلتیں اتنی بنائی کہ انہوں نے حلوے تک کا اس میں نبی سے ثبوت پیش کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اس شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت منقول ہے، فرماتی ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں تاریخ تھی اور میں سو رہی تھی بستر پر، آقا علیہ السلام چل دیے، جنت البقیع پہنچ گئے، میری آنکھ کھلتی ہے، میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس میرے شوہر سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، دیکھتی ہوں ادھر بھی نہیں ملتے، مسجد نبی میں بھی نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بالآخر نظر پڑتی ہے جنت البقیع کی طرف، جاتی ہیں وہیں پہ، دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو آہٹ محسوس ہوئی کہ شاید کوئی آیا ہے ضرور، پیچھے کو مڑ کر دیکھا، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ فرمایا اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، یہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اور اس رات میں اللہ رب ذوالجلال اپنی امت کے گناہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ذرا بتا دوں میں آپ کو کتنے گناہگار بندے، وہ اتنے گناہگار کہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا اور اس کی بکریاں بہت زیادہ، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں تک پہنچی ہوئی تعداد تھی ان کی، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک بکری کے جسم پہ بال کتنے ہوتے ہیں؟ 5 6 7 کوئی نہیں گن سکتا، اور وہ بکریاں سو بھی نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد تک پہنچی ہوئی تھی۔ ان بکریوں کے بالوں کے حساب سے نہیں بلکہ اور بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی امت کے گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ کس رات میں؟ ذرا بولو اپنی پیاری میٹھی زبان سے بولو، کس رات میں؟ آج شب برات کی رات میں ہے، یعنی ثبوت اس کا اب سمجھ میں آئی۔ اب اس شب برات کی جب اتنی فضیلت آپ کو مل گئی کہ اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت فرماتے ہیں، اتنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو اب حضرت شیطان صاحب کو بھی بڑھیا موقع مل گیا کہ یار میری تو ساری محنت سب برباد ہو جائے گی، کیوں نہ میں انہیں میٹھے میں لگا دوں، حلوہ بنانے میں لگا دوں۔ حضرت مولانا شیطان صاحب کو بھی موقع مل گیا، پر کیوں نہ ان کو بھی میں، اللہ تو اتنا بڑھ چڑھ کر مغفرت فرما رہا ہے، میں ان کو انہی کی برائی میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حلوے میں لگا دیا، اور جو حلوے کا ثبوت نہ نبی سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ سلف صالحین سے، نہ بزرگان دین سے کہیں تک تو اس کا کوئی بھی پروف نہیں ہے، اس حلوے کو ثابت کر دیا۔ اور چنانچہ اب اگر اس رات میں اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو آج شب برات کی رات ہے، آج شب برات کی رات ہے، اور شب رات کو بولتے ہیں، اور برات کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں سے بری ہونا، یعنی یہ گناہوں سے بری ہونے کی، گناہوں سے بخشش کی، گناہ معاف ہونے والی رات ہے۔ بندے کے کھاتے میں جتنے بھی گناہ ہو گئے تھے سب سے وہ بری ہو جائے گا، لیکن شرط ہے، ایک ضابطہ ہے
اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کی مغفرت ہو جائے گی، چند آدمیوں کی مغفرت نہیں ہونے کی۔ اللہ اکبر، کون ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا بندہ ہے شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، چاہے ذات میں ہو چاہے صفات میں ہو۔ دوسرا شاحب، حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت رکھنے والا۔ اس لیے اپنی نگاہ میں بھی نیچے کرتا ہوں، آپ بھی نیچے کریے اور اللہ سے بالکل یہ عہد کریے کہ اللہ آج تک جو ہو چکا سو ہو چکا، میں بھی اور آپ بھی پورا عہد کریں کہ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے خوش ہیں، ہم کسی سے کوئی حسد نہیں رکھیں گے۔ اللہ ضرور جو ہے ہمیں محبت اپنی نصیب فرمائے گی۔ نفرتیں یا اسی طریقے سے عداوتیں ہو جاتی ہیں، کھڑ ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے پڑھے اتنا لکھا، ہم نے سب کچھ انگلش لائن سے بھی یا اردو لائن سے بھی ہم اتنے پڑھے اور پھر کوئی ہمیں گناہ میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ہمیں اپنے جال میں ڈالنا چاہ رہا ہے تو ہم کیا آرام سے اس کی جال میں آ جائیں گے؟ نہیں، اس چہرے پر مسکان ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں نے کہہ دیا کن ہو جا فیکون، چنانچہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب چہرے کی باری آئی، انسان کے چہرے کے بارے میں فرمایا خلقت بیدی، کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ یہ تو دنیا کی تھوڑی سی ٹینشن ہے، یہی ہم برداشت نہیں کر سکے تو کیا ہم جو ہے آخرت میں برداشت کر پائیں گے؟ قبر کی منزل کیا خطرناک منزل ہے، اس لیے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت گنجائش نہیں دے رہا، اب آگے سنیے۔ اس رات میں نفل نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جتنا ہو سکے آپ سے تنہائی میں یعنی اکیلے میں آپ نفل نماز پڑھیں، اجتماعی طور پر نہ کسی کو بتا کر ہو، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تیسرا ذکر دعا میں مشغول رہیں، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ پوری رات ہی آپ جو ہے سورہ بقرہ شروع کر دی بھائی صاحب نے، نہیں، وہ عمل مستحب ہے، اور مستحب عمل کو مستحب ہی رہنے دیں، نہ سنت کہیں، نہ واجب کہیں، نہ فرض کہیں۔ اللہ کے نبی نے جس عمل کو جیسا بتایا اس عمل اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ اور پھر ہفتے کے روز آپ کو روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ رکھنا ضروری بولو نہیں ہے، رکھ لیں تو اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے روزہ نہ رکھا تو اس کو غلط منہ سے دیکھ رہے ہیں بھائی تجھے روزہ بھی نہ رکھا گیا۔ نہیں، یہ روزہ مستحب ہے، اس کو فقہاء نے سنت کا درجہ بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں اتنا تو فضیلت آئی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، پر لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس تاریخ کو رکھنا چاہیے۔ تو اب اگر ہم اپنی طرف سے بنا لیں کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا ہے تو پھر یہ ہم نے اپنی طرف سے دین میں زیادتی کر دی۔ اب سنیے، بنی اسرائیل کا آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ ایک بندہ تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اور ایک وہ راہب کے پاس گیا اور راہب نے اس کو بتلا دیا کہ ارے جو ایک آدمی کو قتل کرے، 6 پارے کی آیت ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے ایسا ہے جیسے کہ اس نے فکانما قتل الناس جمیعا، پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ راہب نے اس حساب سے بتلایا کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ میں پورا 100 کا پہاڑے پورا یہ کر دوں، تو اس نے اس کو بھی قتل کیا۔ پھر آخر کسی نے اس کو بتلایا کہ تمہاری بخشش ہو سکتی ہے ایک شرط پہ کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ رہتے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا کے آپ جو ہے پوری طریقے سے بیعت کر لو اور سچی توبہ کر لو، اللہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ جا رہا تھا موت آ گئی، وہیں پہ روح پرواز ہو گئی، فرشتے آئے جو برے لوگوں کی روح کو نکالنے میں مقرر ہیں، اور اسی طریقے سے وہ فرشتے جو روح نکالنے پر نہیں بلکہ روح لے جانے پر مقرر ہیں۔ کچھ نیک فرشتے ہیں جو نیک لوگوں کی روح کو لے جانے پر مقرر ہیں۔ اختلاف ہونے لگا کہ ہم لے جائیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں۔ فیصلہ یہ ہوا، ایک فرشتہ آیا، کہا کہ زمین ناپو، ناپی گئی تو پھر معلوم ہوا آدھی زمین میں وہ ایک بارش زیادہ کراس کر چکا تھا، عبور کر چکا تھا، پار کر چکا تھا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ
زمانے میں پوری پبلک کو اکٹھا کر کے بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، اور پھر دعا کر رہے ہیں، بارش ہو ہی نہیں رہی. وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، باتیں کر لیا کرتے تھے. معلوم کیا پروردگار عالم ایسی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، آخر سب پوری وقت رو رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ اس مجمع میں ایک ایسا آدمی بھی ہے کہ جس نے 40 سال ہو گئے اب تک ایک نیک عمل نہیں کیا، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے. وہ جب تک نہیں نکلے گا اور میں تب تک بارش نہیں برساؤں گا. یہاں تک یہ سننا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ خبردار نکل جائے وہ بندہ جو ہمارے اس مجلس میں ہے. وہ بندہ بیٹھا جیسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، شرمایا، بہت گڑ گڑا کے رویا اور اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ اب تک تو نے چھپائے رکھا، آج اور میرے راز کو چھپا دے، آج میرے ایک اور راز کو چھپا دے. چنانچہ وہ اتنا رویا، گڑ گڑایا، اللہ نے بارش نازل فرما دی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، آخر وہ بندہ نکلا بھی نہیں اور رب نے کہا تھا کہ نکلے گا تب کروں گا بارش، اب ہو کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بندہ پہلے میرا نافرمان تھا، تب میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ہو گیا، اب کسی نے اس کا نام بتا دوں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے کی گناہ کی وجہ سے پوری بستی کے اوپر ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے مغفرت کی رات آج کی رات ہے. اپنی طرف سے بالکل کچھ بھی ہو، کتنے ہی کسی نقصان پہنچایا ہو، دیکھو اللہ سب کچھ جو ہے آسانی پیدا کرنے والے ہیں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کیا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو، چھوڑ دو، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو گئے نا تو سب کام آسان ہو جائیں گے. اللہ کی رضا کے لیے آپ جو ہے پوری طریقے سے سب سے پیار و محبت کا برتاؤ کریں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت سب ختم کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خوب جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتوں سے برابر نہیں.
बटन आ गई है पीछे नहीं आ रही है। أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أهل العمر أقول لكم أن تقولوا إن الله أحد إن الله أحد إن الله هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأيضا قولوا وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى مبين الطالبين يا أهل العمر أقول لكم وحدوا الله وأن تقولوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسولنا ونبينا مولانا وشفيعنا وأقول لكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وفي هذا الشهر أن أتلو القرآن وأن تلاوة القرآن واقرأوا القرآن كثيرا واذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على بشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وكرم الله وجهه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه الشريفين بين الناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ذاكرا شاكرا ولسانا صادقا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام خطا کو درگزر فرما تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما تمام لفظشوں کو معاف فرما یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو گناہ ہم سے گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے یا ہم سے یا اللہ بھولے سو گئے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سے قبر کے عذاب کو ہٹا لے یا اللہ جنت کی راحت آرام سکون انہیں نصیب فرما دے یا اللہ جو موجود ہے پر لیکن بیمار ہے سب کو شفا نصیب فرما دے یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستفیدہ دائمہ نصیب فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح فرمانبردار اولاد نصیب فرما دے یا اللہ جن کو نری اولاد کی ضرورت ان کو نر اولاد نصیب فرما دے یا اللہ جو بے جوڑے ہیں ان کو نیک صالح فرمانبردار جوڑا نصیب فرما دے سب کے نکاحوں کے انتظام غیب کے خزانے سے فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال کمائی نصیب فرما دے سب کے کاروبار میں گھر بار میں روزگار میں اللہ خیر و برکت ترقی بڑھوتری اضافہ نصیب فرما دے یا اللہ دنیاوی تمام پریشانی کو دور فرما دے اور اخروی تمام پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھیو خوشی کے ساتھ زندہ رکھیو یا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیو اور جب موت دے تو یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیو یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیو یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیو پلسنات پر بجلی کی طرف گزرنے کی توفیق نصیب فرمائیو یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ حساب و کتاب دے سکیں مولا کریم ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیو یا اللہ مجمع میں بیٹھے حضرات دلی تمنا لے بیٹھے ہیں کسی کے دل میں کچھ تمنا ہے کسی کی کچھ آرزو کچھ طلب ہے یا اللہ تو سب کی جائز مراد پوری فرمائیو یا اللہ بے شک آپ تو علیم بذات الصدور ہے یا اللہ پوری امت مسلمہ کی دعاؤں کو قبول فرمائیو سب کی پریشانی کو دور فرمائیو یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ نہ چاہتے تھے نہ کہہ سکے یا بہت سو کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں بہت سے امید بھی لگائے بیٹھے ہوں گے کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اللہ ہم پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ آپ ہم سب سے پوری امت مسلمہ کے زندوں سے مردوں سے بڑوں سے نوجوانوں سے ماؤں سے بہنوں سے بچوں سے یا اللہ ہر قسم کے یا اللہ مسلمان سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا اللہ آخرت کی بھی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا اللہ دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرما دیجیے دونوں جہان کی خیر نصیب فرما دیجیے دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما دیجیے یا اللہ کامیابی سرفرازی نصیب فرما دیجیے یا اللہ نبی علیہ السلام نے خیر کے لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام اچھائیاں اور یا اللہ خیر ہمیں نصیب فرما دیجیے جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی ان تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہماری حفاظت فرما دیجیے یا اللہ جو مانگو عطا فرما جو مانگنے سے لگا عطا فرما یا اللہ اس دعا کو نبی علیہ السلام کے صدقہ قبول و منظور فرما سبحان ربک رب العزة ما یصفون وسلام علی